सब बहन भाइयों को बहुत बहुत सलाम, खुश आमदीद कहते हैं। आज की हफ्तावार वीकली थर्सडे हीलिंग सर्विस में आज का जो हवाला है पुराने अहदनामा में से गिनती की किताब द बुक ऑफ नंबर्स और 23वां बाब है और 23वीं आयत है। आज का मैसेज उन लोगों के लिए है, ख़ास तौर पर वो बहन भाई जो हमेशा खौफ के नीचे ज़िंदगी बसर करते हैं। और मैं अक्सर ये बात सिखाता हूँ कि खौफ शैतान की बादशाही है। खौफ, फियर, इब्लीस की बादशाही को पेश करता है। किसको पेश करता है? कि अगर किसी शख्स की ज़िंदगी में फियर है, खौफ है, तो वो इब्लीस की बादशाहत में ज़िंदगी बसर कर रहा है। क्योंकि कलाम हमें यह सिखाता है कि हमें खौफ का रूह नहीं दिया गया बल्कि मोहब्बत का रूह दिया गया है। हालेलुया। तो इस बात को आज हम सीखेंगे। गिनती 23वें बाब की 23वीं आयत मुकद्दसा। जी, कलाम खुदा में यूं रकम है, याकूब पर कोई अफसून नहीं चलता, सुने गौर से, याकूब पर कोई अफसून नहीं चलता और ना इसराइल के खिलाफ, और ना इसराइल के खिलाफ फाल कोई चीज़ है, फाल कोई चीज़ है, बल्कि याकूब और इसराइल के हक में, इसराइल के हक में अब ये कहा जाएगा जी कि खुदा ने कैसे कैसे काम किया। प्रेज़ गॉड। मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सबके आमीन। याकूब पर कोई अफसून नहीं चलता और इसराइल के खिलाफ फाल कोई चीज़, फाल कोई खिलाफ फाल कोई चीज़ है। और शुरू में लिखा है और ना इसराइल के खिलाफ फाल कोई चीज़ है। गौर किया आपने इस आयत मुकद्दसा पर? वो लोग जो खौफज़दा रहते हैं, डरे डरे रहते हैं, ख़ास तौर पर जो बदरूहों से डरते हैं, जो बदरूहों से डरते हैं, जिनके जहनों पर बदरूहों का बहुत ज़्यादा खौफ है और हर वक्त वो आपको खौफज़दा, डरे, सहमे हुए नज़र आते हैं, ये मैसेज ख़ास तौर पर उनके लिए। मुकद्दस कलाम में जो हवाला आपके लिए पढ़ा गया है उसमें लिखा है याकूब पर कोई अफसून नहीं चलता। जादूगरी, टूना टोटका, जंतर मंतर, काला पीला नीला जड़ा मर्जी जादू है, नहीं चलता। बनी इस्राएल पुराने अहदनामा की कलीसिया है और आप नए अहद की कलीसिया है। आमीन। आप नए अहद के इस्राएली हैं। बनी इस्राएल पुराने अहद का जो चर्च है, ओल्ड टेस्टामेंट की कलीसिया चर्च जो है, उसके बारे में कलाम फरमाता है कि उन पर कोई अफसून नहीं चलता और ना जो फाल है। आपने देखा है फालगीर भी आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि बेशुमार लोग अपने हाथ की लकीरों पर बड़ा ईमान रखते हैं। हाथ की लकीरों पर शायरों ने बड़ी बड़ी शायरी कर दी है और लोग अपनी जो किस्मत है उसका हाल दरियाफ्त करने के लिए, उसके बारे में मालूम करने के लिए लोग मुख्तलिफ जो इल्म फल्कियात रखने वाले लोग हैं, जिनके पास सितारों का इल्म है, उनके पास जाते हैं। और मैं यीशु मसीह की पैदाइश के मौके पर उस सितारे का भी जिक्र करना चाहता हूं जिसके बारे में लिखा है कि सितारा उनका रहनुमा बना। एक्चुअली वो एक ग्रुप था, एक ग्रोह था स्टार्स का, सितारों का अंजुमन थी, एक पूरा ग्रुप था जो रहनुमाई कर रहा था। और हमें इस चीज को याद रखना है कि हम उस इल्म फल्कियात, इल्म हय्यत पर ईमान रखते हैं जो यीशु के करीब हमें ले जाए। आमीन। जो यीशु के पास ले जाए, वो इल्म, वो सितारे, हमें उसके पीछे चलना है। आज बेशुमार लोग अपनी किस्मत, अपने हालात,
कल का दिन कैसे गुजरेगा। लोग जो संडे मैगजीन आता है उसमें उन्होंने वो जो स्टार्स होते हैं उसका जिक्र किया होता है कि आपका हफ्ता कैसा रहेगा। और वो लोग, बहुत सारे लोग आपने देखा है कि तो ख़ास तौर पर मैंने ख़वातीन को देखा है, उनकी बड़ी दिलचस्पी होती है उस जो है मैगजीन होता है जिसके उस हिस्से पर जहाँ पर सितारों का जिक्र होता है, स्टार्स का। उनके लिए ख़ास ये पैगाम है कि आप अपनी किस्मत उन सितारों में न ढूंढें बल्कि अपनी नज़रें आफताब सदाकत की तरफ लगाएं। हालेलुया। वो आपके माजी से भी वाकिफ़ है, आपके हाल से भी वाकिफ़ है और आपका कल भी, फ्यूचर भी बदल देगा। ये कुदरत उसके पास है। और यहाँ पर जो आयतें मुकद्दसा पढ़ी गई है आपके लिए, उसमें हमें पैगाम दिया गया है याकूब पर कोई अफसून नहीं चलता। यानी यहाँ पर कोई जादूगर जिन्ना मर्जी पक्का होए, उन्हें जिन्हें मर्जी चिल्ले कटे होण, उन्हें भावें काला इलम कीता होए ते भावें जिहड़ा मर्जी उन्हें इलम पढ़िया होए, तुहाडे ते नहीं चलेगा। ईमान रख दो कि नहीं? तो कहो फिर आमीन। आप पर नहीं चलेगा, कलाम कहता है। और जब आप कलाम पर यकीन रख लेंगे तो कोई जादू, कोई तवीज़, गंडा, कोई जंतर मंतर, फूक शूक तुहानू कुछ नहीं कहेगी। जिन्ने मर्जी फूका मारने वाले करी जान। शैतान शक को और इल्ज़ाम को इस्तेमाल करता है ख़ानदानों को तबाह करने के लिए। इब्लीस को बहुत सारे अलकाब बाइबल मुकद्दस में दिए गए हैं। उनमें एक लक़ब जो उसका है वो सबसे स्ट्रांग है और वो है इल्ज़ाम लगाने वाला। कौन सा? और आपने देखा कि ख़ानदान तबाह होते हैं इल्ज़ाम तराशी की वजह से। घराने, फैमिलीज, मुआशरा, सोसाइटी में बिगाड़ आता है जब आप इल्ज़ाम लगाते हैं। और आज बेशुमार लोग एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे हैं कि जी इसने मुझ पर जादू करवा दिया है, इन्हें मेरा कारोबार बांध देता है, इन्हें मेरी औलाद बांध देती है, इन्हें मेरे से जादू कराया, खुदा मैंने पुत्र ना दवे। इस तरीके से लोगों में लड़ाई झगड़े पाए जाते हैं। और शैतान इल्ज़ाम के टूल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है ताकि ख़ानदान बर्बाद हो। लेकिन अगर आप कलाम पर ईमान रखते हैं तो फिर मुकद्दस कलाम फरमाता है कि याकूब पर कोई अफसून नहीं चलता और ना इसराइल के खिलाफ फाल कोई चीज है। हालेलुया। वो कई कहते हैं ना गैर बाइबली इस्तेलाह भी इस्तेमाल करते हैं, जादू बरहक के। नहीं नहीं नहीं, कलाम खुदा में लिखा है वो सच्चा और बरहक है। हालेलुया। जादू बरहक नहीं है, यीशु मसीह बरहक है। वो बरहक है, वो कादर मुतलिक है, वो सब कुछ कर सकता है। उसने कहा जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। तो आज मैं आपकी खिदमत में ये बात रखना चाहता हूं, कलाम खुदा की सच्चाई को आप अपनी जिंदगी में ले लें कि याकूब पर कोई अफसून नहीं चलता। और जब आप इस जगह पर खड़े हो जाएंगे, मजबूती से थाम लेंगे इस चीज को, तो फिर कोई जादूगरी का, टूने टोटके का, जंतर मंतर का, झाड़ फूंक का कोई आप पर असर नहीं होगा। जिन्ने मर्जी सारे पाकिस्तान दे बल्कि पूरी दुनिया दे जादूगर कट्ठे हो के किसी सादे जे बिल्कुल टुट्टी पुट्टी दुआ करने वाला भी होएगा ना, तो भरोसा उहदा खुदा ते है, तो फिर भी उहदा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हालेलुया। मैं सादे से लोगों की बात कर रहा हूँ, भावें धोती बन्नी होए उन्हें, कोई मसला नहीं, शलवार कमीज पाई होए, टाई ना भी लानी आती होए, अगर उसका भरोसा खुदावंद पर है तो पूरी दुनिया के जादूगर उसका बाल भी नहीं तोड़ सकते। तो हमें इस चीज पर ईमान रखना चाहिए कि याकूब पर कोई अफसून नहीं चलता। बस लोग शैतानी कुव्वतों से खौफ ज़दा होकर बीमार हो जाते हैं। कईयों ਨੂੰ ਐਵੇਂ बुखार चढ़ जाता है। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ बुखार नाल दे बैठे ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ है, क्योंकि वो खौफजदा है, डरा हुआ है अंदर से। और हमने अक्सर देखा यहाँ पर जब लोगों में मैनिफेस्टेशन होती बदरूओं की, तो जो लागे औरतां बैठी होंगी बड़ियां डर के परे चलियां जांदियां ने। वो कहती है कि मैनू ही ना चिंबड़ जाए। तो कई दुआ वालियां भी मैं वेख्या, इनू राह दो, कह परे हो जी, इनू राह दे दो,
بھی ہوا نو تسی کیڑا راہ دینا ہے؟ دیکھنا یہ ہوا چل رہی ہے، ہوا تو اپنا رخ خود ہی بنا لیتی ہے نا. اب غور کر رہے ہیں؟ یہ ہوا ہوتی ہے نا، کیونکہ جو روح ہوتی ہے اس کی گوشت اور ہڈی، تو پھر انہوں راہ دے تسی کا دکھیں ہو. کئی پاسٹرانو بھی ہلے سیمری چی جان دی لوڑ ہے، وہ بھی کہنے گے انہوں راہ دے دو پرے ہو جائے جی، یہ تانوں نہ کوئی نقصان کر جاوے. پلیز ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں، کلام کی سچائی کو سمجھیں، کلام کی سچائیوں کو جانیے. بہت بے شمار لوگ خوف زدہ رہتے ہیں بدروہوں کے سبب سے، اور بدنصیبی اور لعنت کے سبب سے مر جاتے ہیں. خدا کا پرپز آپ کو بدنصیبی اور لعنت کے ساتھ مارنا نہیں ہے. اگر آپ مر رہے ہیں تو ناواقف ہیں. میرے لوگ عدم معرفت کے سبب سے بیمار ہی نہیں ہوئے، مر بھی گئے. غریب ہی نہیں ہوئے، مر بھی گئے. آج اگر کوئی مسیحی غربت میں، بیماری میں، بدروہوں میں مر رہا ہے تو پھر یہ ذہن نشین کر لیں کہ اس کی لا علمی اور کم علمی کی وجہ سے، عدم معرفت کی وجہ سے. اگر آپ کہتے ہیں نا جی میں بد نصیب ہوں، میرے نصیب ہی چنگے نہیں گئے، نصیب تے اس دن ہی سمر جاندے نے جس دن یسوع تہاڈی زندگی چ آ جاندا ہے. ہاللویا. جڑے مچھیاں پڑھتے سی اج بندے پڑھتے ویکھے نے. بڑے بڑے آپ دیکھیں غریبوں کو بھی خوشخبری دی ہے، اور کنسٹنٹائن کی پیلس جو اس کا پیلس تھا وہاں پر بھی خوشخبری پہنچی ہے، ہلا کے رکھ دیا دنیا کو. آج ابلیس ہمیں بہت بڑا دھوکہ دیتا ہے. خدا آپ کو پراسپر کرنا چاہتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ آپ کے بچے، جیسے میں نے پچھلے دنوں بھی بتایا تھا کہ ہم کہتے ہیں جی او اسی تے بادشاہ دی اولاد ہاں تے نیانیاں دے پیراں 'چ جُتی بھی کوئی نہیں. کیڑے بادشاہ دی اولاد ہو تسی کہ پیراں 'چ پاؤن لی جُتی بھی کوئی نہیں کہ تہاڈے کول؟ ہم توہین کر رہے ہوتے اپنے خدا کی. ہمیں انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے کہ جب وہ ہمیں چھوتا ہے تو پھر حالات بدل جاتے ہیں. ہاللیلویا. جب ہماری نظریں، ہمارا توکل اس پر ہوتا ہے تو پھر ہماری خوراک، لباس، ترکاریاں سب کچھ بدل جاتا ہے. جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون، پھر سب کچھ بدلتا ہے. روحانی حالت بھی اور جسمانی حالت بھی، باطنی بھی اور ظاہری بھی تبدیل ہو جاتی ہے. شیطان ہمیں ڈسیو کرتا کیونکہ وہ ڈسیور ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے، اور وہ ہمیں دھوکے کے ساتھ غلط فہمی میں مبتلا کرتا ہے. ابلیس کا تعاقب اور پیچھا کریں اور حملہ کریں. یہ میں نے اس لیے فکرہ نوٹ کیا ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان میرے پیچھے پہ آیا ہے. ابلیس میری جان نہیں چھوڑتا، بدروہیں میری جان نہیں چھوڑتی. کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں جی اسی کنی واری آئے ہیں اتھے، اسی دعا کرانے ہیں بدرو نکل جاندی پھر جانے ہیں تے بدرو رستے جی پھاڑ لیندی. کیوں ایسے ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ آپ عدم معرفت کا شکار ہیں. پہچان کا نہ ہونا، علم کا نہ ہونا. آپ کے پاس کلام خدا کی سچائیاں نہیں ہیں، اس لیے ابلیس آپ کو پکڑ لیتا ہے. اور جو سچائی سے واقف ہو جاتے ہیں، کلام میں لکھا ہے پس سچائی سے واقف ہوں گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اور یہ آزادی تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ آزاد ہوں گے. تو میرے عزیز، ابلیس کے بارے میں یہ نہ کہیں جی ابلیس میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، تسی ابلیس دے پیچھے پہ جاؤ. ہیلیلویا. بجائے آپ کہیں کہ ابلیس بدروہیں میرے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ میں ابلیس دے پیچھے پہ آیا ہوں. وہ ایک اکثر بات میں بتاتا ہوں، پادری مختار شانتی نگر سے ان کا بیسیکلی تعلق تھا، خانے وال میں ایف جی چرچ کے. اب تو وہ سو گئے ہیں خداوند میں، ان کو مرڈر کر دیا گیا تھا. وہ کہا کرتے تھے کہ جی اسی شیطان نو چھتر نہیں نہ پھیر دیں تے شیطان سانو چھتر پھیردا ہے. تے بہتر ہے کہ شیطان سانو چھتر پھیرے، اسی انہوں چھتر پھیریے. یہ نالوں یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ بجائے کہ آپ کہیں کہ جی ابلیس بدروہیں میرے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. آپ نے ابلیس کے پیچھے پڑ جانا ہے.
آپ کو پتا ہے جان ناکس کے بارے میں ملکہ برطانیہ کہتی تھی کہ مجھے یورپ کی ساری فوجوں سے ڈر نہیں لگتا، مجھے اس کی دعا سے ڈر لگتا ہے۔ ہلیلویا! آپ ایسے ایماندار بنے۔ ابلیس کہے جی مجھے اس سے ڈر آتا ہے، مجھے اس سے خوف آتا ہے، بجائے تسی کہو جی مینوں بدروواں تو خوف آ رہا، مینوں ڈر بڑا آندا ہے جی، مینوں نیند نہیں آندی۔ جب آپ کو اس کی پہچان ہو جائے گی، ایک حوالہ اور پڑھ دیجیے گا مقدس کلام میں سے، گنتی کی کتاب 23واں باب ہے، اس کی 24ویں آیت ہے۔ دیکھ یہ گروہ شیرنی کی طرح اٹھتی ہے، یہ آیت ہے، دیکھ یہ گروہ شیرنی کی طرح اٹھتی ہے اور شیر کی مانند تن کر کھڑی ہوتی ہے، اور اب نہیں لیٹنے کی جب تک شکار نہ کھا لے اور مقتولوں کا خون نہ پی لے۔ دیکھ یہ گروہ شیرنی کی طرح اٹھتی ہے۔ شیرنی، میں نے پچھلے دنوں بھی بتایا تھا کہ شیر جنگل کا بادشاہ کیوں ہے۔ اب جانتے ہیں کہ جو ہاتھی ہے وہ قد میں اور وزن میں شیر سے 70 گنا بڑا ہوتا ہے۔ کتنا؟ ہاتھی جو ہے وزن کے لحاظ سے شیر سے 70 گنا بڑا ہوتا ہے، لیکن وہ جنگل کا بادشاہ نہیں ہے۔ کیوں؟ شیر ہی کیوں بادشاہ؟ اور یہاں پر چرچ کو شیرنی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ گروہ، یہ لوگ، یہ ایماندار، یہ جماعت کس کی مانند ہے؟ شیرنی کی مانند۔ اب ہاتھی جنگل کا بادشاہ نہیں ہے، حالانکہ وہ اس سے 70 گنا زیادہ وزنی ہے۔ شیر اپنی دلیری کی وجہ سے جنگل کا بادشاہ ہے۔ ہلیلویا! اور آپ اپنے ایمان اور دلیری سے ایماندار ہیں۔ تے جے تسی بھی ڈرپوک ہوئے، ڈراکل ہوئے، تے پھر تسی ایماندار کوئی نہیں، تسی ہاتھی ہو سکتے ہو، شیر نہیں ہو سکتے۔ آپ نے غور کیا ہے؟ یہاں پر جو حوالہ ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ گروہ شیرنی کی طرح اٹھتی ہے اور شیر کی مانند، یعنی ایماندار ابلیس کے خلاف، بدروؤں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اے نہیں بھی بدرو نے کو بڑا موٹا رولا پایا تھے ایویں ٹھنڈے ہو کے بہ جانا۔ میں نے ایک بات بتائی تھی نا ایک خادم کے بارے میں، وہ بدرو والے شخص دے کان چ کہندا نکل جا، بھویں وقتی طور تے نکل جا بھویں وقتی طور تے نکل جا، تیری بھی رہ جائے گی تو میری بھی رہ جائے گی، یعنی تو فے آ جائیں، بھویں تھوڑی دیر لی چلا جا۔ نہیں، یہ خدا کے لوگوں کا کام نہیں ہے، کیونکہ یہ گروہ شیرنی کی طرح ہے جو تن کر کھڑی ہو جاتی ہے، جو مقابلہ کرتی ہے، جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہے۔ یہ اتھارٹی، یہ اختیار، یہ پاور، یہ قوت، یہ قدرت خدا نے چرچ کو دی ہے، ایمانداروں کو دی ہے۔ آپ بد نصیب نہیں ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کو قبول کرنے سے آپ کی حیثیت، آپ کا مقام، آپ کی پوزیشن تبدیل ہو چکی ہے۔ تم جو پہلے دشمن تھے، پہلے کی بات ہو رہی ہے، آپ کمزور بھی تھے، دشمن بھی تھے، نفرت کے لائق بھی تھے، لیکن اب آپ کی حیثیت بدل چکی ہے، آپ کو اتھارٹی ملی ہے، آپ کو اختیار ملا ہے۔ اور کلام میں تو لکھا ہے، دوسرا کرنتھیوں 10ویں باب کی 3 اور 4 آیت مقدسہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ کی اتھارٹی، آپ کی پاور کا ذکر ملتا ہے، ایمانداروں کا، برگزیدوں کا، خون خریدوں کا۔ آئیے دیکھیں خدا کے کلام میں سے، کیونکہ ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں، ہاں جی، مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں۔ واہ! کیونکہ ہماری لڑائی جو ہے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار واہ جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک کلوں کو ڈھا دینے۔ اب دیکھیں کلے
آپ کو پتا ہے جتنے بھی کلے بنائے جاتے تھے وہ بڑے اسٹرانگ ہوتے تھے. آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں جا کر ہمارے جو قدیم یا بہت ہزاروں سال پرانے جو ہے کلے بنے ہوئے یا کئی صدیوں پہلے، وہ آج بھی قائم ہیں کیونکہ وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں. اور کلام فرماتا ہے کہ بلکہ کلوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں. ہمارے پاس یہ اتھارٹی ہے، یہ اختیار ہے کہ ابلیس کے کلوں کو ڈھا دے. یریحو کی دیوار کا جب بھی ذکر ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کو مشینوں کے ساتھ، بلڈوزر کے ساتھ نہیں گرایا گیا. خدا کے لوگوں نے صرف ورشپ کی ہے، اس کے چوگرد پرستش کی ہے، ورشپ کی ہے. پاور ان پریز، ستائش میں قوت ہے. وہ اس کے چوگرد چکر لگا رہے تھے اور پرستش کر رہے تھے، ورشپ کر رہے تھے. اور کلام فرماتا ہے کہ وہ یریحو کی دیوار جس کے اوپر رتھ چلتے تھے، اتنی موٹی اور اتنی اونچی. یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ شیطان کا جو قبضہ ہے بڑا اسٹرانگ ہے، بڑا مضبوط ہے، اس نے مجھے بڑی قوت اور زور سے جکڑا ہوا ہے. ان کے لیے یہ میسج ہے کہ شیطان کی دیواریں بے شک مضبوط ہوں، موٹی ہوں، اونچی ہوں، ایمانداروں کی پرستش سے وہ گر جاتی ہیں، مٹی کا ڈھیر بن جاتی ہیں. لیکن سچے پرستار ہونے چاہیے. سو آج میں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اپنی حیثیت کو سمجھیں. آپ شیرنی کی طرح اٹھتے ہیں، آپ ہاتھی نہیں ہیں، آپ شیر ہیں. ہلیلویا. اپنے آپ کو کہ میں شیر ہوں. جہاں یسوع یہودا کے قبیلے کا ببر ہے وہاں ہم بھی شیر ہیں. یہ گروہ شیرنی کی طرح اٹھتی ہے. آپ سب شیر ہیں، آپ شیرنیاں ہیں. ہلیلویا. آئندہ جب بھی آپ نے عبادت پرستش کرنی، فیل کرنا ہے کہ ہم شیر ہیں، شیرنیاں ہیں. اور میں بتا رہا تھا کہ جب شیر ہاتھی کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہوں جی نہیں بندہ کہتا لے بھی ہوں اگلے دنوں کی روٹی پکی مل گئی ہے، 3-4 دن کی روٹی کٹھی مل گئی ہے. شیر جیسے ہی ہاتھی کو دیکھتا ہے اسے دیکھ کر کہتا لے بھی ہوں اگلے دن آدھا نا سٹاک ہو جائے گا، کام 2-4 دن رج کے کھاواں گے. اور جیسے ہی ہاتھی شیر کو دیکھتا ہے تو اس کی ٹانگیں کامتی، اسے پتا ہے کہ یہ مجھے چھوڑے گا نہیں. آپ اپنی زندگی کو اس طور پر گزاریں کہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ یہ وہ گروہ ہے جو شیرنی کی طرح اٹھتی ہے. آمین. شیرنی کی طرح اٹھیں اور دشمن کے کلوں کو ڈھا دیں. آئیے آنکھیں بند کریں اور مل کر دعا کریں. ہلیلویا.